جو اپنی زندگی میں تمہیں اولاد نہیں دے سکتا تھا، اپنی زندگی میں تمہیں بیماری سے شفا نہیں دے سکتا تھا، اپنی زندگی میں تم فقیر تھے لیکن وہ تم کو مالدار نہیں بنا سکا، مرنے کے بعد اب ان کے ہاتھ میں یہ سارے اختیار کیسے چلے گئے؟ کیسے چلے گئے؟ عقل سے کام لو مسلمان، عقل معاف ہو چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دیا کہ بڑا سے بڑا نبی محمد الرسول اللہ بھی نفع نقصان کے مالک نہیں، ان ساری چیزوں کے اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین دوسری آیت میں بیان فرماتا ہے، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، بتائیے لوگوں کو، افرأیتم تمہارا کیا خیال ہے، لوگوں کو بتائیے، اپنے مخاطبین کو بتائیے تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا سمجھتے ہو، ما تدعون من دون اللہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے اللہ کا ساجی بنا دیا، اللہ کا ہم پلہ بنا دیا، اللہ کا ہمسر بنا دیا، نفع نقصان میں کیا ہے ان کو تم نے مالک سمجھ لیا، اللہ کو چھوڑ کر تمہارا کیا خیال ہے؟ ایسے آدمی، ایسے لوگوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، جن کی تم عبادتیں کر رہے ہو، ما تدعون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو ان کے بارے میں اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان ارادنی اللہ بضر، اللہ کہتا ہے نبی سے بتائیے لوگوں کو کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان ارادین اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، نبی کی زبانی کہلوایا جا رہا کہ اللہ مجھے اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے، حل ہن کاشفات ضرہ، یا یہ لوگ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو یہ میری مصیبت کو دور کر سکتے ہو؟ اللہ نے مجھے مصیبت دی ہے، اے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے والے سنو، مجھے اللہ نے مصیبت دی ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو ان کو بتاؤ کہ اللہ نے مجھے مصیبت دی ہے، میری مصیبت کیا یہ دور کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں؟ سوال کر رہا اللہ رب العالمین۔ او ارادنی برحمت، یا اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کیا ہے، خیر کا ارادہ کیا ہے، نوازا ہے بھلائی کے ساتھ، رحمتوں سے اللہ رب العالمین نے مجھے نوازا ہے، بھلائیاں اللہ رب العالمین نے مجھے دی ہیں، دینا چاہتا ہے۔ حل ہن ممسکات رحمتہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو انہیں بتاؤ کیا او اللہ نے جو مجھے کیا ہے رحمت دی ہے، اس رحمت کو کیا یہ لوگ روک دیں گے؟ ہے طاقت ان میں؟ اللہ نے کتنا بڑا سوال کیا ہے، کتنا بڑا چیلنج کیا ہے اس آیت میں کہ اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، پہنچا سکتا ہے، کیا تمہارا معبود جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو میری اس نقصان کو دور کر سکتا ہے؟ یا اللہ نے مجھے بھلائی عطا کی ہے، کیا تمہارا معبود جسے تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو میری اس بھلائی کو نقصان میں بدل سکتا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے نبی پاک کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ دیجئے، حسبی اللہ اللہ ہی میرے لیے کافی، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ نہ تو اللہ نے مجھے جو نقصان پہنچایا ہے وہ نہ تو نفع میں بدل سکتا ہے، نہ جو نفع اللہ نے مجھے پہنچایا ہے اس کو نقصان میں بدل سکتا ہے۔ کوئی طاقت نہیں، کوئی ہستی نہیں، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، دنیا کی کوئی ہستی اور طاقت نہیں ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ۔ کتنا بڑا چیلنج دیا ہے اللہ رب العالمین۔ اب تم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے ہو، اس لیے چھوٹی چھوٹی مصیبت آتی ہے، شادی کیے 2-4 سال بچے نہیں ہو رہے ہیں، مسجد نہیں آئے، اللہ سے آپ نے دعائیں نہیں کی، نفل نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، فرض نہیں تو نفل کہاں سے ہوگی؟
زکات و خیرات صدقات نہیں، کہاں گئے؟ قبر میں پہنچ گئے، استھان میں پہنچ گئے، مزار میں پہنچ گئے، آبا بابا کے سامنے پہنچ گئے، پیر مریدی کرنے لگے، اتنے دن ہو گئے نکاح کیے ہوئے، اولاد نہیں ہے، ہو رہا ہے بابا اتنا دچینا، اتنا بکرا، اتنے مرغے، اتنے پیسے چڑھا رہے ہیں، اولاد چاہیے، وہاں سر جھکا دیے، شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے، مشرک کی کیٹیگری میں آ گئے، اسی حالت میں تمہاری اگر موت ہو گئی، تم نے اپنی زندگی میں اگر توبہ نہیں کی، ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گئے۔ قرآن کریم کی دونوں آیتوں سے کیا پتا چلا؟ بڑی سے بڑی مصیبت اس کا حل کرنے والا صرف اللہ رب العالمین، بڑا سے بڑا سکھ، چین، آرام دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہیں، کوئی ہستی نہیں جو تمہیں کیا ہے نقصان پہنچا سکے، جو تمہیں نفع پہنچا سکے۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ اور تیسری آیت اللہ رب العالمین کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمتہ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اللہ کہتا ہے اللہ جس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے فلا ممسک لها، کون ہے جو اسے روک دے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پر کھول رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے، بھلائیوں سے نواز رہا ہے، تم لاؤ اپنے سارے معبودوں کو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم نے پکارا ہے، ان کی رحمتیں جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہو روک دو، بھلائیوں کو روک دے، لاؤ تم دنیا کی ساری طاقت نہیں کر سکتے۔ وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، اور اللہ جن سے اپنی رحمتوں کو روک لے، بھلائیوں کو روک لے، لاؤ تم دنیا کی پوری طاقت کو، ان کو بھلائی پہنچا دے، فلا مرسل له من بعدہ، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہستی نہیں جو ان کو اب رحمتوں سے نواز دے، بھلائیوں سے نواز دے، نہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے، کن کو نفع پہنچانا ہے، کن کو نقصان پہنچانا ہے، کن کو کس حالت میں دنیا میں رکھنا ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ اس کے حساب سے نظام دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو متوسط درجے میں رکھا ہے، کسی کو اولاد دیا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا ہے، کسی کو دونوں ملا کر دیا ہے، لڑکا لڑکی کسی کو باج بنا دیا ہے۔ یہ نظام اللہ رب العالمین کا ہے، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو بیمار بنا کر کیا ہے اس کو کیا ہے بستر پہ سلا دیا ہے، کچھ نہیں پا رہا ہے، برسوں برسوں بستر میں کیا ہے پڑا ہوا ہے، کسی کو اتنا تندرست بنایا ہے کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ طاقت کے نشے میں اور جسمانی قوت، مال و دولت کے نشے میں چور ہے، کوئی مصیبت ان کو نہیں پہنچی ہے، کیا پتا اللہ کیا ہے، وہ خود ہی کہتا ہے وہی اللہ۔ تو یہ نظام اللہ رب العالمین کیا ہے، جس کو چاہتا ہے جس حالت میں رکھتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین اور فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی پاک وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو، مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مت پکارو جو تمہیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ نے پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، مشرکین میں سے ہو جاؤ گے، کافروں میں سے ہو جاؤ گے۔ کن کو کہا اللہ نے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نبی بھی اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اگر پکارتا ہے تو نبی بھی ظالم ہو گئے، مشرکین میں سے ہو گئے، کافر میں سے ہو گئے۔ تمہاری ہماری کیا حیثیت ہے نبی کے مقابلے میں کہ اب اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پہ جا کر کھٹکھٹائیں کہ مصیبت آئی ہے، دور کرنے والا یہاں موجود۔ کیا مجال ہے؟ نبی کو یہ پیغام ملا تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے دوسری جگہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں مگر اللہ رب العالمین۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی اگر بھلائی پہنچانا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس کی بھلائی کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بھلائیوں سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین ان کے لیے خیر کا دروازہ، رحمتوں کا دروازہ ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کی چاہت اور مشیت پر مبنی ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔
یہ ہے قرآن کریم کی آیتیں. ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کہ نفع کا مالک، نقصان کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، بیمار دینے والا، شفا دینے والا، امیر بنانے والا، غریب بنانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا، ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس لیے مصیبتیں چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہمیں کن کو پکارنا چاہیے، کن کے آگے جھکنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے آگے جھکیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، ان سے مانگیں. اللہ ہم مصیبت میں مبتلا ہے تو ہماری مصیبت کو دور کر دے. اللہ نے آپ کو اگر نعمتیں دی ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تو نے مجھے کیا ہے نعمتیں عطا کی ہیں. شکرانے کے طور پر کیا ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیے یا سجدہ شکر کیجیے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے. زیادہ سے زیادہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جائیے. یہ سب کیا ہے شکرانے کی کیا ہے شکر ادا کرنے کی دلیلیں ہیں. شکر ادا کرنے کی دلیلیں ہیں یہ سب. یہ نہیں کہ صرف تم شکر کرتے رہو کہ اللہ کا شکر. یہ نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، آپ کو صحت دی ہے، آپ اللہ رب العالمین نے کیا ہے خیر و بھلائی عطا فرمائی ہے، تو سجدہ شکر اللہ کے لیے ادا کیجیے. نوافل کا اہتمام کرنے لگیے، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے وقت آپ گزارنے لگیے. مصیبتوں میں جب گھر جائیں اللہ رب العالمین ہی سے کیا ہے آپ ان کے حل کے لیے ان سے کیا ہے فریاد کیجیے. ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ رب العالمین مصیبت کا دور کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین مصیبتوں کو دور کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. ان آیتوں میں ہمیں یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ساری چیزوں کا مالک اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، نبی بھی نہیں نفع نقصان کا مالک ہے. چے جائے کہ یہ پیر مریدی کرنے والے، قبر کے پجاری، قبر میں دفن لوگ یہ نفع نقصان کے مالک ہو جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتے. ایسا کرنے والے کیا ہے گمراہ ہو چکے ہیں، شریعت سے ہٹ چکے ہیں، شرک آ چکا ہے، شرک اعمال ان کے اندر آ چکے ہیں. ان کو توبہ کرنی چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، نبی کی پوری مکی زندگی کو سمجھنا چاہیے، مکی زندگی کی دعوت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے مکی زندگی میں 13 سالہ زندگی جو آپ کی گزری ہے مکہ میں، ان کی دعوتیں کیا تھیں، کیا پیغام تھا، مشرکین مکہ کے نام کس طرح سے ان کو دعوت دی ہے، کیا سمجھایا ہے اللہ کے رسول نے پوری مکی زندگی میں لوگوں کو، کس قدر عقیدہ درست کیا ہے. ان ساری چیزوں کی کھوج بھی انسان اگر لگ جائے اور ان کے مطابق قرآن کا مطالعہ کرنے لگے اور سن کر کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، یقیناً ان کا کیا ہے عقیدہ درست ہو جائے گا. جب عقیدہ درست ہو جائے گا یقیناً وہ اب جو نیک اعمال کریں گے، نماز، روزے، صدقہ، خیرات وغیرہ، یہ سب ان کے مقبول ہوں گے. ان سے پہلے کیا ہے ان کے اعمال کیا ہے وہ بیکار ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت میں جو کچھ موجود ہے اسے صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تیری پہچان، تیری معرفت جس انداز میں ہونی چاہیے، اے اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں کی توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری پہچان کر سکیں، تیری معرفت ہماری دلوں میں آ سکے. اللہ کیا چیز ہے، ان کی ذات کیا چیز ہے، ان کی قدرت کیا چیز ہے، نفع نقصان کے مالک اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین تو ان ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تو نئی نسل کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشحالیوں میں تبدیل کر دے. اے اللہ ہم میں سے جو لوگ ایمان سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. صحابہ کرام جن کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا ہے اللہ رب العالمین ان کی لغزشوں کو، ان کی خطائیں کو اللہ رب العالمین تو معاف کر دے. اللہ رب العالمین تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ رب العالمین جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہم سے پہلے جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کی گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. اے اللہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. اے اللہ ہمارے عقیدے کو درست کر دے، ہمارے اعمال کو درست کر دے. اللہ رب العالمین سنت رسول کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ رب العالمین توحید ہم سب کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. پروردگار عالم توحید کی قسموں کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما کہ توحید الوہیت کیا چیز ہے، توحید اسماء و صفات کیا چیز ہے، توحید ربوبیت کیا چیز ہے. اللہ رب العالمین کما حق ہو جیسے تیری معرفت ہونی چاہیے وہ ساری معرفتیں اللہ رب العالمین تو ہم سب کے دلوں میں اتار دے. اللہ رب العالمین تیرے
علاوہ کسی اور کو تیری ذات میں ہم شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین تو ان سبوں کی تو ہمیں توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سبوں کو اللہ رب العالمین ہر طرح کی غلط کام برائیوں سے اللہ رب العالمین تو محفوظ کر لے۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ایمان کی حالت میں ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى واولى وجل وتم وهم اكبر